جی ویڈیو سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العاد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی کبریائی ہے. درود و سلام ہے اس پاک و پاکیزہ مخلوق پر کہ جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اسی پروردگار کے خالق لا یزال کے ہم شیعیان حیدر کرار پر، ہم محبان آل محمد پر، ہم علی علی کرنے والوں پر، ہم حسین حسین کرنے والوں پر بڑے احسان ہیں کہ اس اللہ نے ہماری قلوب میں آل محمد کی محبت کو زندہ کیا ہے.
وہ آل محمد کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ آل محمد کی جن کی معرفت ہدف خلقت انسان ہے، اس آل محمد کی محبت سے سرشار ہے میرا دل. اور الحمدللہ کہ یہاں بیٹھ کر میں اپنے وجود کو متعلق کر رہا ہوں اس ذات کے ساتھ، میں اپنی نسبت بیان کر رہا ہوں اس شخصیت کے ساتھ کہ جس شخصیت سے خدا نے کائنات کو زینت بخشی ہے. وہ حسین جس سے خدا نے کائنات کو زینت بخشی ہے. زمین و آسمان کی زینت کا نام حسین ہے. اسی خدا نے میرے تصور کو زینت بخشی ہے تصور حسین کے ساتھ. میرے قلب کو زینت بخشی ہے محبت حسین کے ساتھ. میرے سینے کو زینت بخشی ہے ماتم حسین کے ساتھ. اور میری آنکھوں کو زینت بخشی ہے اشک حسین کے ساتھ. یہ جذبات کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے وہ جملات ہیں کہ جن کا تعلق میرے کنہ وجود کے ساتھ ہے. جہاں پر کائنات میں ہر شے کے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اگر واقعاً ان ایام میں پوچھا جائے کہ آنکھوں کی زینت کیا ہے تو جواب ہوگا اشک حسین. بے زینت ہے وہ آنکھیں کہ جن آنکھوں سے حسین کے لیے آنسو نہ نکلتے ہوں. بے مروت ہے وہ انسان کے جس کے اندر میں حسین نہ بستا ہو. ہیں میرے ساتھ آپ احباب؟ مجھے عزت ملی ہے حسین کے ساتھ. عزت کو حاصل کرنے کا طریقہ حسین ہے. حصول عزت کی روش حسین ہے. کربلا نے یہ بتا دیا کہ اس دنیا کے بھنور میں جہاں ذلتوں کی بھرمار ہے، اگر اس دنیا میں صاحب عزت ہونا چاہتے ہو تو اپنا تعلق کربلا کے ساتھ مضبوط کرو. اگر تمہارا تعلق کربلا کے ساتھ ہے تو تم صاحب عزت ہو. اگر تمہارا تعلق حسین کے ساتھ ہے تو تم عزت سے زندگی بسر کر رہے ہو. یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ من کان یرید العزہ، جو بھی عزت کو چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو تمام کی تمام عزت منحصر ہے ذات خداوندی میں. اگر عزت چاہتے ہو تو خدا سے ملے گی. اگر عزت چاہتے ہو تو اس عزت کا مالک خدا ہے. اور لفظ یری اس آیت شریفہ میں یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے یہ عزت اپنے لیے نہیں رکھی ہے، بلکہ خدا نے اس کو تقسیم کرنے کے لیے رکھا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میں خود بھی عزت والا ہوں، جو بھی میرا ہو وہ عزت والا ہو. یریدو کا لفظ بتا رہا ہے کہ خدا یہ عزت بانٹنا چاہتا ہے، خدا یہ عزت دینا چاہتا ہے، خدا سب کو عزیز بنانا چاہتا ہے. کہ کل جس مقام پر سلسلہ کلام ختم ہوا تھا کہ رسول کریم فرما رہے تھے کہ رب ان ربکم یقول کل یوم، کہ تمہارا رب ہر روز یہ کہتا ہے کہ انا العزیز، میں عزت والا ہوں، میں عزیز ہوں. عزت میری ملکیت ہے، عزت میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے. اور اس کے بعد فرمایا من یرید عزت الدارین، تم میں سے جو بھی دارین کی عزت چاہتا ہے ضروری ہے کہ فلیطع العزیز، تو وہ کسی عزیز کی پیروی کرے، وہ کسی عزت والے کی اطاعت کرے. اگر واقعاً عزت دارین چاہتے ہو تو عزیز کی پیروی کرو.
جس کے پاس عزت اپنی ہو. ایک جملے سے سہارا لیتے ہوئے آگے جا رہا ہوں کہ جس کی وضاحت آگے چل کے بیان کروں گا. اگر حقیقی عزیز سے عزت طلب کرو گے تو نتیجے میں دارین کی عزت ملے گی. اگر واقعی عزیز واقعی سے عزت طلب کرو گے تو نتیجے میں دارین کی عزت ہے. یعنی اس عزت میں استقلال ہے, اس عزت میں دوام ہے, اس عزت میں جاویدانی ہے. جیسے ہی وجود تمہارے وجود سے یہ عزت متصل ہوگی, کبھی بھی پھر یہ عزت تم سے جدا نہیں ہوگی, کیونکہ یہ عزت دینے والا وہ ہے کہ جس کے لیے عزت ذاتی ہے. لیکن اگر خدا کے علاوہ کسی اور سے تم عزت طلب کر رہے ہو تو امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ العزیز بغیر اللہ ذلیل. جو خدا کے علاوہ کسی اور سے عزت طلب کر رہا ہے اس سے زیادہ پست اور کوئی ہے ہی نہیں. اگر عزت کو تم خدا کے علاوہ کسی اور سے چاہ رہے ہو تو امیر کائنات کی نگاہ میں یہ عزت نہیں ہے, یہ ذلت ہے, یہ پستی ہے, یہ رسوائی ہے, یہ خواری ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے صاحب عزت سے عزت نہیں لی ہے. خدا سے لی ہوئی عزت میں استمرار ہے, غیر خدا سے لی ہوئی عزت میں ذلت ہے, رسوائی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی اپنی نہیں ہے. اب یہاں جو لفظ آیا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, تمام کی تمام عزت, توجہات میری طرف رکھیے اجازت سے, تمام کی تمام عزت خدا کے لیے ہے. آپ اہل علم بزرگان اساتذ تشریف فرما ہے کہ جن کا آنا میرے لیے باعث افتخار بھی ہے اور باعث ہدایت بھی ہے کہ وہ میری اصلاح بھی فرماتے رہتے ہیں. یہ جو تقدیم ہے للہ العزت, یہ تقدیم انحصار کا فائدہ دیتی ہے. یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی در ہے ہی نہیں کہ جہاں پر عزت پائی جاتی ہو. یہ کیوں ہے ایسے؟ یہ خدا کے علاوہ کسی اور جگہ پر عزت ملتی کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس انحصار کا راز کیا ہے؟ اس پر آج آپ کی بارگاہ میں چند عرائض عرض کرنا چاہتا ہوں. عزت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی چاہتا ہے. کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی بھی ذہنیت کا حامل ہو, وہ چاہتا ہے کہ میں عزیز بنوں, وہ چاہتا ہے کہ عزت میرے پاس ہو, میں صاحب عزت ہوں. ہر کوئی عزت دار ہونا چاہتا ہے, عزیز ہونا چاہتا ہے, لیکن راہ کسب عزت میں اشتباہ کرتا ہے. عزیز ہر کوئی بننا چاہتا ہے, عزت دار ہر کوئی ہونا چاہتا ہے, لیکن عزت لینی کہاں سے چاہیے اس راہ کی شناخت میں اشتباہ کرتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی خوش نصیب عزت پانے کے لیے واقعاً کسی عزیز دروازے پر جھکتا ہے, اور کبھی کبھی کوئی بد نصیب ایسا ہوتا ہے جو چاہتا عزت ہے لیکن کھڑا ایسی راہ پہ ہوتا ہے جہاں پر سوائے ذلتوں کے اور کچھ نہیں ہوتا. چاہتا سب کوئی ہے عزت, لیکن شناخت راہ کسب عزت کی شناخت میں اشتباہ کرتا ہے. جیسے مثلا سعادت ہے, چاہتا سعادت ہر کوئی ہے, سب کوئی سعادت اور سعید بننا پسند کرتا ہے, لیکن سعادت کی راہ کون سی ہے اس میں اشتباہ کرتا ہے. کوئی سعادت کو شقاوت کی راہوں میں طلب کرتا ہے, نہیں. اگر سعادت چاہتے ہو تو ایسوں کی راہوں میں چلو کہ جو خود سعید ہو. ایسے ہی عزت ایسی جگہ پر تلاش کرو کہ جو واقعاً در عزت ہو. ماشاءاللہ.
اور حقیقی در عزت کیا ہے اور حقیقی عزت کیا ہے، اسی سفر کو میں ذرا لغت کی روشنی میں طے کرنا چاہتا ہوں. آپ تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا اور میرا ساتھ بھی دیجیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. یہ جو ہم چاہتے ہیں عزت، اس کا معنی کیا ہے؟ ہر کوئی عزت چاہتا ہے، لیکن لفظ عزت کا معنی کیا ہے؟ اہل لغت فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کے جو نفوذ، توجہات ہیں نا میری، آپ معاف کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا مجلس کا ماحول بنانے کے لیے آپ کی زحمات کو طلب کر رہا ہوں میں. اگر صلوات کے سائے میں یہ آگے والی جگہ تھوڑی پر کر دیں گے تو آپ کا لطف بھی رہے گا اور یہ مجلس کا تھوڑا سما بھی مناسب ہو جائے گا. بزرگان سے معذرت چاہتے ہوئے جو جوان افراد ہیں، یہ صلوات کے سائے میں تھوڑا تھوڑا تشریف لیں. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. عزت، عزت سے وہ چیز کے جو سخت ہو، صاحب صلابت ہو، نفوذ ناپذیر ہو. توجہات میری طرف، نیاز حسین توجہات میری طرف. وہ چیز کے جو سخت ہے، مضبوط ہے، محکم ہے، استوار ہے، نفوذ ناپذیر ہے، شکست ناپذیر ہے، اثر ناپذیر ہے، اس کو عز کہتے ہیں. اسی لیے عرب اس زمین کو کہ جو نفوذ ناپذیر ہو اور اثر ناپذیر ہو، اسے ارض اعزاز کہتا ہے. ایسی سخت سرزمین کہ جس میں کوئی چیز نفوذ نہ کر سکتی ہو. سختی، ایک ایسی مضبوطی کہ جو نفوذ ناپذیر ہو، اس میں کوئی چیز نفوذ نہیں کر سکتی ہے. ایسی صلابت کو عرب عزت کہتا ہے. اور اسی تصور کو مفردات راغب میں اصفہانی صاحب فرماتے ہیں کہ عزت اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس کیفیت میں یہ انسان نفوذ پذیر نہیں ہے. صاحب عزت وہ شخص ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. اندر سے اتنا سخت ہے، اندر سے اتنا مضبوط ہے، اندر سے اتنا صاحب صلابت ہے کہ یہ بیرونی اثرات اس کی طبیعت میں خلل واقع نہیں کر سکتے ہیں. یہ اثرات بیرونی اس کے نفوذ میں کوئی نفوذ نہیں کر سکتے ہیں. اس کیفیت کو عزت کہتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غلبہ. اسی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ یہ قاہر ہے، مقہور نہیں ہے. یہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہے. یہ تمام عزت کی معانی کے نتائج ہیں کہ جب کوئی صاحب عزت ہوتا ہے تو چونکہ اس میں کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی ہے تو یہ غالب ہے، کیونکہ اس میں کوئی اثر نہیں کر سکتی ہے تو یہ قاہر ہے، اور کوئی بھی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. اب یہ جو عزت ہے، اس تصور کے ساتھ بہت ہی پیچیدہ موڑ پر ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، نتیجے میں آپ مجھے دعائیں دیں گے. یہ جو عزت ہے، یہ سختی، یہ صلابت، یہ مضبوطی، یہ جو عزت ہے، یہ چاہتا ہر کوئی ہے. خواہش عزت فطری ہے. ہر کوئی، یہ فطرت میں عزت کو چاہنا رکھا ہوا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ عزت فطری ہے تو اس کا منشا بھی درونی ہوگا. یہ عزت کسی باہر کے سبب سے نہیں آئے گی. بہت ضروری ہے کہ عزت کا منشا اور عزت کا منبع، عزت کا مرجع درون نفس میں ہو. یہ جو سختی آ رہی ہے، یہ اندر سے، باہر سے کسی عامل کی وجہ سے نہ ہو. باہر کا کوئی سبب اس کی سختی میں شامل نہ ہو. اس کی صلابت کا سبب درونی ہو. کیونکہ یہ فطری عمل ہے تو یہ فطرت سے منشا پاتا ہے.
یہ درون سے منشا پاتا ہے. اسی لیے عزت کی ابتدا ہوتی ہے عزت نفس سے. اللہ اکبر. عزت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ عزت نفس سے. کیونکہ فطرت سے تعلق ہے, خلقت سے تعلق ہے, اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ اس کا منشا درونی ہے, فطری ہے, خلقت سے متعلق ہے. تو ضروری ہے کہ اس کو عطا کرنے والا بھی وہی ہو کہ جو خالق فطرت ہو. پہلا قدم جو نفس سے شروع ہوتا ہے, عزت نفس سے شروع ہوتا ہے, تو یہ تعلق رکھتا ہے فطرت کے ساتھ. اب جب فطرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کے اعطاء کے لیے ضروری ہے کہ معطی وہ ذات ہو کہ جو خالق فطرت ہو. اور قرآن میں ایک جگہ پر مقام پر مخاطب کر کے کہا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, تیری جو فطرت ہے یہ کسی اور کی خلقت کا نتیجہ نہیں ہے, یہ ہماری خلقت کا نتیجہ ہے. جب ہماری خلقت کا نتیجہ ہے تو تجھے عزت بھی کوئی اور نہیں دے سکتا, تیری عزت کا حقدار بھی ہم ہی ہیں. خدا کے علاوہ انسان کو کوئی اور عزت نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ عزت فطری ہماری ہے, کیونکہ عزت درون سے پھوٹتی ہے. عزت نفس سے, خود سے, کسی بھی وجود کے وسط سے عزت نکلتی ہے, تب ہوگی حقیقی عزت. اگر عزت کا تعلق فطرت سے ہو, فطر الناس علیہا, وہ فطرت خداوندی کے جس پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے, اگر انسان اس فطرت پر رہے گا تو عزیز ہوگا. یہی وجہ ہے کہ خلق کرنے کے بعد کہا لقد کرمنا بنی آدم, یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو ہم نے مکرم بنایا ہے, اس کو عزت ہم نے دی ہے. عزت کا تعلق ابتدا عزت نفس سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے ایک فرمان میں فرما رہے ہیں کہ خدا نے تمام امور مومن کو دے دیے, سب کچھ دے دیا ہے, اس کو چھوٹے کے جو کرنا ہے کر لے, سوائے عزت نفس کے. وہ خدا برداشت نہیں کر سکتا. مومن اپنی طرف سے کچھ بھی دے دے, لیکن خدا یہ اجازت نہیں دیتا کہ مومن اپنی عزت نفس کو کسی کے حوالے کر دے. درون سخت ہونا چاہیے. اگر عزت حقیقی ہوگی تو عزت نفس سے منشا ہوگا, اس کا اندر سے پھوٹتی ہوگی, اس کا اندر پر ہوگا, اندر وزین ہوگا. فطرت میں عزت ہوگی تو وزن ہوگا, اندر پر ہوگا تو وزن ہوگا. صفات عزت اندر میں رکھتی ہے. اس کے بعد اگر منشأ عزت درونی ہو تو اس کے اثرات کچھ اور ہیں. اگر تو پر ہو تو وزن ہوتا ہے, اگر تو خالی ہو, یہ فارسی اس طرح, اگر کوئی چیز اندر سے خالی ہو تو اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی چیز اندر سے بھری ہوئی ہو, ماشاءاللہ. ہم فٹ بال کھیلتے ہیں نا, یہ جو فٹ بال کا بال ہے, یہ جو بنا ہوا ہے, اس کو ہم رکھتے ہیں اور کھیلتے ہیں. آپ کے سامنے اسی فٹ بال کو کوئی رکھے اور آپ کو بولے کہ اس کو کک کرو, اگر آپ کھیل تماشے کے شوقین ہوں گے تو آپ آئیں گے اور اس کو کک کریں گے. لیکن اسی بال کی جگہ پر, اسی بال کے اندازے کے مطابق اگر کوئی پتھر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے, یا اتنے اندازے کے مطابق کوئی لوہا آپ کے سامنے رکھ دے, تو آپ کو کہا جائے کہ اس کو کک کرو, تو آپ کہیں گے نہیں میں اس کو کک نہیں کروں گا. بھائی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ خالی تھا, اس کے اندر کچھ نہیں تھا. یہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہے, یہ اپنی جگہ سے کیوں؟ کیونکہ اس کا اندر پر ہے. جس کا اندر پر ہوتا ہے اسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی ہے, کوئی چیز. یہ پتھر یہ سخت کیوں ہوتا ہے؟ یہ پہاڑ
سخت کیوں ہوتا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ اندر سے پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اندر سے خالی ہو. اس کی یہ سختی، اس کی یہ صلابت، اس کی یہ مضبوطی درونی ہے، واہ 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 واہ، بناوٹی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بناوٹی نہیں ہے. جب درونی ہوگی تو وزن ہوگا، جب درونی ہوگی تو ثبات ہوگا. اب آئیے، یہ جب اندر سے ہوتا ہے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اب امام صادق فرما رہے ہیں کہ المومن عزیز ولا یکون ذلیل. یہ جو مومن ہے یہ عزیز ہوتا ہے، یہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. مولا یہ مومن جو آپ فرما رہے ہیں کہ عزیز ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، صاحب صلابت ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، یہ نفوذ ناپذیر ہے، یہ شکست ناپذیر ہے، یہی عزازت والی صفت تو پتھر میں بھی ہے. یہی عزازت والی صفت تو پہاڑ میں بھی ہے، یہی عزازت اور مضبوطی والی صفت تو پتھر میں بھی ہے. پھر یہ دونوں میں فرق کیا رہا؟ ہم فرما رہے ہیں نہیں، ہر وجود کی صفت اس کے مراتب وجود کے اعتبار سے ہوتی ہے. کہاں مومن کہاں پتھر. شعور پتھر میں بھی ہے، شعور مومن میں بھی ہے. کہاں اس کا شعور کہاں اس کا شعور. یہ عبادت پتھر بھی کرتا ہے، یہ عبادت مومن بھی کرتا ہے، لیکن کہاں پتھر کی عبادت کہاں مومن کی عبادت. اگرچہ لفظ عزیز دونوں پر سے نکالتا ہے لوگ کے اعتبار سے، لیکن بہت فرق ہے مومن کی عزت میں اور اس پتھر کی صلابت میں. اچھا مولا بتا دیجئے کیا فرق ہے، مومن کی عزت کا کیا معیار ہے؟ کہا المومن عزیز لا یکون ذلیلا. مومن عزیز ہوتا ہے کبھی ذلیل نہیں ہوتا. اچھا مولا یہ پہاڑ اور اس میں کوئی فرق نہیں. کہا نہیں، المومن اعز من الجبل. مومن جبل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے. ان الجبل یستفل منہ المعوعات. یہ جو جبل ہے اس کی یہ صورتحال ہے کہ اگر اس سے کوئی سخت چیز کے ذریعے اس کو توڑا جائے تو لوہے کے ذریعے جبل پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن المومن لا یستفل من دینہ شیء. مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. دنیا کی کوئی طاقت مومن کو دین سے دور نہیں کر سکتی ہے. اس صلابت میں فرق ہے. کوئی بھی شے مومن کے دین کو توڑ نہیں سکتی. پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے مومن، پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہے مومن. یہ عزت کا ایک تصور دیا قرآن میں، اور یہ مندوب عزت. یہاں پر یہ جو صلابت ہے یہ درونی ہے، یہ عزت فطری ہے. جب مومن فطری عزت کا صاحب ہوتا ہے تو اس کو کائنات کی کوئی شے ٹس سے مس نہیں کر سکتی ہے، کائنات کی کوئی شے اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی ہے. لیکن اسی لفظ عزت کو قرآن میں دوسری جگہ پر ماشاءاللہ متضاد طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. میرے ساتھ آپ احباب، یہ عزت درونی ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. ایک اور عزت ہے جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو عزت ان کے آگے حائل آ جاتی ہے. ماشاءاللہ گناہ کی وجہ سے، گناہگاری کی وجہ سے اخذت العزت، عزت منع کرتی ہے تقوی کی طرف جانے سے.
اگر وہ عزت سرفرازی کا سبب ہے تو یہ کون سی عزت ہے؟ یہ لفظ بھی قرآنی لفظ ہے. یہ کون سی عزت ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ عزت آ رہا ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ خدا سے ڈرو، تو اس صورت میں یہ عزت گناہگاری، یہ عزت عصیان، یہ عزت نافرمانی اخذت اس کو روک دیتی ہے اور خدا کا تقوی اختیار نہیں کرتا. یہ کون سی عزت ہے؟ ماشاءاللہ. وہ دور کر رہی ہے، نزدیک کر رہی ہے خدا کے ساتھ. یہ اخذت العزت اور یہ دور کر رہی ہے. یعنی پتا چل رہا ہے کہ اس عزت کا منشا کوئی اور ہے، اس عزت کا منشا کوئی اور ہے. اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے، اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے. اب یہ کون سی عزت ہے؟ جب انسان فطرت کے تقاضوں کے مطابق، درونی اندرونی منشا کے مطابق پر ہو کے صاحب عزت ہوتا ہے، تو یہ عزت چونکہ خدا دادی ہے تو نتیجہ مثبت ہے. لیکن اگر یہ عزت بالاسم کی قید سے، گناہ کی قید سے ذکر کی جائے تو یہاں پر یہ عزت نہیں، لجبازی ہو جاتی ہے، تعصب ہو جاتا ہے، ڈھیٹ پن ہو جاتا ہے. پھر وہ عزت نہیں رہتی بلکہ وہ ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. لفظ دونوں کے لیے عزت ہے کہ یہ بھی صلابت ہے، وہ بھی صلابت ہے، یہ بھی سختی ہے، وہ بھی سختی ہے، اس میں بھی مضبوطی پائی جاتی ہے، اس میں بھی. لیکن منشا میں فرق ہے. ایک میں عزت ہے، دوسری میں ذلت ہے. تو یہ منشا کیا ہے؟ کہا دیکھو اگر یہ صلابت باطل کے مقابلے میں ہے تو صاحب عزت ہے، اور اگر یہی صلابت حق کے مقابلے آ جائے تو یہی ذلت ہے. اگر یہ مضبوطی ہے، درونی مضبوطی باطل کے مقابلے میں آ جائے تو یہ عزت خداوندی کا سرچشمہ ہے. لیکن اگر یہی عزت، یہی صلابت، یہی سختی حق کے مقابلے میں آ جائے، اللہ اکبر. یہاں پر ایک جملہ آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کر کے ہدیہ کرتا چلوں. یہ جو سختی حق کے مقابلے میں آ جاتی ہے یہ لجاجت ہے. یہ جو سختی حق کے مقابلے میں آتی ہے یہ ضد ہے، یہ انانیت ہے. اس کا تعلق درون سے نہیں ہے، فطرت سے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اخذت العزت بالاسم. یہ گنہگاری کی وجہ سے ہے، یہ گناہ کی وجہ سے ہے، یہ عیب کی وجہ سے. اگر فطرت کے ساتھ ہوتی تو کبھی اس کی نافرمانی کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ بیرونی ہے، یہ بناوٹی عزت ہے، یہ بناوٹی ہے. اللہ اگر ایسا شخص عزت دار ہونا چاہے بھی تو چونکہ اس کے اوپر خول چڑھا ہوا ہے یہ عزت کے معیار کو پا نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس گناہ عیوب یہ اس کی ذات پر مسلط ہو چکے ہیں، اس کو روک رہے ہیں، ماشاءاللہ. حق کی راہ میں جانے سے روک رہے ہیں، سبیل پر استوار ہونے سے روک رہا ہے. اس کا گناہ، اس کا عیب، اس کی نافرمانی یہ حق کی جانب سے آنے نہیں دیتا. اب اس کو ضرورت ہے ایک ایسے عزیز کی کہ جو اس کو ایسی راہ دکھائے کہ اس کی ساری لجاجت تبدیل ہو کے حق کی راہ پر آ جائے. ایسے مستحکم عزیز کی ضرورت ہے. جب تک کوئی ایسا عزیز اس کو نہیں ملے گا یہ اپنی راہ چھوڑ نہیں سکتا ہے. قبلہ ایسی ایک بناوٹی لجاجت، ایسی ہی ایک بناوٹی عزت کا ایک کردار ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے. وہ بھی حق کی راہ سے دور تھا، مسلسل راہ یزیدیت پر فائز تھا. اس کے سامنے سب کچھ تھا لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. گناہوں کی وجہ سے، عصیان کی وجہ سے وہ راہ راست پر نہیں تھا. لیکن ایک ہی لمحے میں ایک ایسے عزیز سے رونمائی ہوئی، ایک ایسے عزیز سے آشنائی ہوئی کہ اس کی ساری لجاجتیں کچھ اس طریقے سے تبدیل ہوئی کہ جب وہاں تھا تو کار جہنم میں تھا، ذلتوں کے بھنور میں تھا. جب حسین
حسین کے پاس آیا تو عزتوں کا ایسا معراج کرایا کہ ماتھے پر رومال زہرا باندھ کر ایسے شخص کو ایک ایسے عزیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے شدید زبردست کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کا تصرف تقویمیات میں کچھ اس طریقے سے ہو کہ کار جہنم سے نکال کر جنت کا سردار بنا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات۔ یہ عزت ہے جو لجبازی کرواتی ہے، جو اناد پیدا کرواتی ہے، اس کا منشا بیرونی ہے۔ بیرونی وسائل کی وجہ سے اندر سے خالی ہے، بیرونی وسائل کی وجہ سے، باہر کے وسائل کی وجہ سے اس پر خول چڑھا ہوا ہے عزت کا، اندر سے خالی ہے، اندر سے بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس نے عزت خدا سے لی نہیں ہے۔ باہر سے عزت لی ہے تو یہ فقط خول ہے، اندر خالی ہے۔ باہر سے عزت لی ہے، اس کے اوپر ایک خول چڑھا ہوا ہے۔ اب یہ خول کیونکہ اندر سے خالی ہے اور حقیقی عزت کا مالک اندر سے پر ہے، کیونکہ عزت نفس سے لبریز ہے، عزت الہی سے لبریز ہے، تو یہ ظاہری طور پر کتنا بھی بلند کیوں نہ ہو مضطرب رہے گا، اور یہ ظاہری طور پر جتنا بھی نیچے کیوں نہ ہو مطمئن رہے گا۔ اور دنیا نے یہ دیکھا بھی ہے، یہ جس کے پاس خول ہے ظاہری عزت ہے، اور ظاہری عزت ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ کبھی پوسٹ، کرسی، ظاہری منصب کے ذریعے اس عزت کا خول ہمارے اوپر چڑھتا ہے، کبھی مال و دولت کا خول ہمارے اوپر چڑھتا ہے، اور کبھی خاندان کا، میرا بابا فلاں تھا، میرا دادا فلاں تھا، میں فلاں سلسلہ نسب سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ ایسے معیار ذات عزت یہ خالی ہے، یہ فقط ایک خول ہے عزت کا، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے تو مال کی وجہ سے، ہے تو کرسی کی وجہ سے، ہے تو خاندان کی وجہ سے، لیکن وہ جو حقیقی عزت والا ہے اس کی عزت میں بیرونی شے کوئی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا ہے۔ جو حقیقی عزیز ہے اس کا جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا ہے، اس لیے یہ مطمئن ہے، یہ مضطرب ہے، مسلسل اضطراب اور اطمینان کی کیفیت ہے، مسلسل یہ مطمئن وہ مضطرب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی شے جانے کا غم نہیں ہے، اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جو ہے وہ چلی نہ جائے، جو میرے پاس ہے وہ چلی نہ جائے۔ اس کو اطمینان ہے کہ جو ہے جس نے مجھے دی ہے وہ ہے بھی اس کی، اور اس نے مجھے اپنا سمجھ کر یہ عزت دی ہے۔ لیکن یہ جو خالی عزت والا ہے نا، یہ پریشان ہے کہ نہ میری اپنی ہے نہ جس سے میں نے لی تھی اس کی اپنی ہے۔ یہ پریشان، یہ مطمئن، یہ کیونکہ درون پر ہے، اس کا درون خالی ہے۔ یہ سلسلہ چلاتے آئیے، ثمرہ ظاہر ہوتا ہے دونوں چیزوں کا۔ اللہ اکبر۔ اس کے حصول کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دنیاوی عزت کے جو خالی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج رہے گی کل نہیں رہے گی، اس کے حصول کے لیے بہت سخت جملات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ یہ جو دنیاوی عزتوں کے معیار ہیں مناصب کی صورت میں، جن کا پتہ ہے کہ آج ہے کل نہیں ہوگی، سچ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس عزت کے حصول کے لیے کبھی کبھی میں اپنی اقدار انسانیت سے بھی گر جاتا ہوں، کہ جس کا پتہ ہے کہ یہ آج ہے کل نہیں ہے۔ یہ جو عزت ہے اس کی روش کل والے فرمان کے ذریعے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اگر وہ حقیقی عزت چاہتے ہو، اس کے ہزار طریقے ہیں، اس کے ہزار طریقے ہیں۔
گناہوں کی ہزار راہیں ہیں، چاپلوسی کی ہزار راہیں ہیں، ذلت نفس کی ہزار راہیں ہیں، اپنے طریقے سے اپنے آپ کو اقدار کو پامال کر کے اس کو حاصل کرنے کے ہزار راہیں ہیں، لیکن اس کو حاضر کرنے کے، اس عزت حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے رسول کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ عزت تمہیں حاصل ہو جائے، اگر اس عزت کے صاحب بننا چاہتے ہو تو یطع اللہ، اس عزیز کی اطاعت کرو. جتنی اطاعت ہوتی جائے گی اتنی عزت بلند ہوتی جائے گی. ایک تاریخی مثال آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، جتنی اطاعت ہوتی جائے گی اتنی عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا. خدا کی اطاعت کیسے کرے، اللہ کی فرمان کی پیروی کیسے کرے، اللہ کے کئی ہوئی بات کو کیسے منائے. قرآن نے آواز دی کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے بھی میرے حبیب کی اطاعت کی وہ یہ سمجھے کہ اس نے خدا کی اطاعت کی. اب منحصر اور معیار رہا رسول کی پیروی، اب منحصر اور معیار رہا رسول کی اتباع. اب ٹٹولیے پوری تاریخ میں، تاریخ کے اوراق کو دیکھیے کہ کس نے رسول کی کتنی اتباع اور پیروی کی ہے. جتنے رسول نے رسول کی جتنی اتباع کی وہ اتنا صاحب عزت ہے، اس کی اتنی عزت ہے. اور جس کی اطاعت میں کہیں بھی فرق آ گیا اس کی عزت وہیں پر ختم ہو گئی. اب میں کیا کروں کہ تاریخ صحابہ میں، تاریخ عاشقان میں مجھے اس جیسا جملہ کہیں اور نہیں ملا کہ میں نے محمد کی پیروی ایسے کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا. اللہ اکبر. مجھے ایسا جملہ کہیں نظر نہیں آیا جس نے محمد کی ایسی پیروی کی ہو، جس نے محمد کی ایسی اطاعت کی ہو. کہ بلا اب یہ جو ایسی اطاعت کر رہا ہے، ایک اس سے بڑا جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ایسی اطاعت کر رہا ہے، یہ جو ایسی پیروی کر رہا ہے، تو اس کی عزت کا معیار بھی یہی ہے، اس کی عزت کا معیار بھی یہی ہے کیونکہ اس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے، اس نے محمد مصطفیٰ کی پیروی کی ہے، اس نے محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل کر یہ عزت حاصل کی ہے. اب صاحب عزت ہو گیا، اب اس کو زمانے کی عزتوں کی پرواہ نہیں ہے، اب اس کو زمانے کے معیارات کی پرواہ نہیں ہے. اور وہ جو جھوٹے طریقے سے محمد کے ساتھ متصل ہو کے عزت دار بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مطمئن ہے، وہ مضطرب ہے. اس نے پیروی کی ہے، اس نے پیروی نہیں کی. فرق کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ فرق یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ ایک آباد شہروں میں بنی بنائی حکومت کے سجے سجائے ممبر پر بیٹھ کر بھی مطمئن نہیں ہے، اور دوسرا بیابان میں پالان کے ممبر پر بیٹھ کر بھی قائم مقامات ہے. کو اطمینان ہے، ارے فلاں آپ کے ممبر پہ بیٹھ گیا، کان نہیں، آگے چلتا گیا اور مخاطب کر کے کہا یا علی آپ کچھ کیوں نہیں کرتے، آپ کچھ کیوں نہیں کرتے. جیسے ہی سوال کیا دیکھا ساتھ میں علی نہیں ہے. ارے علی کہاں گئے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا علی اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی بنا رہے ہیں. یا علی میں نے کچھ پوچھا ہے کہ آپ خلافت کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ جو خلافت تمہاری نظر میں ہے، جس کے لیے سارے اتنا لڑ رہے ہیں، علی کی نگاہ میں اس کرسی کی ٹوٹی ہوئی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. میرے کیونکہ میں مطمئن ہوں. کیوں مطمئن ہوں؟ کیونکہ عزت میری ذاتی ہے، عزت میرے درون سے منشا لیتی ہے. میں خدا کی اطاعت کر کے عزیز بنا ہوں، میں خدا کی. اب فرق کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ آخری مراحل میں میری گفتگو ہے. ایک وہ کہ جو خالی ہے، ظاہری طور پر بڑا ہے، بہت تخت و تاج اس کے ہاتھ میں ہے اور عزت اسی تخت و تاج کی وجہ سے. ایک وہ ہے کہ جو عزت الہی کا منظر ہے، عزت الہی کا مظہر ہے، لیکن ظاہر میں کوئی حکومت اور طاقت اس کے پاس نہیں ہے. ظاہر میں ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے.
ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کیسے خبر پتا چلے، یہ کیسے پتا چلے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ تاریخ نے اب یہ کیریکٹر اور کردار میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ سنتے رہیے اور محسوس ہوتے جائیے۔ یہ جو ممبر پر بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں پروردگار ہوں، کھلاتا میں ہوں، بادشاہی میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے۔ سارے جھک رہے ہیں اس کے سامنے، ایک موسیٰ نہیں جھک رہا، سب جھکے ہوئے ہیں، ایک موسیٰ نہیں جھک رہا۔ یہ اپنی پوری توانائی موسیٰ پہ صرف کر رہا ہے، اپنی پوری طاقت موسیٰ کو جھکانے میں۔ ارے اس کو کہو یار یہ اپنی ساری توانائی موسیٰ پر صرف کیوں کر رہے ہو؟ اتنی جمعیت تمہیں جھک رہی ہے، سارے سلام کر رہے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، تو کافی ہے نا، یہ موسیٰ کے پیچھے کیوں ہو؟ کہا نہیں، جیسے میں عارضی ہوں ان کا سلام بھی عارضی ہے، جیسے میں بناوٹی ہوں ان کی عزت بھی بناوٹی ہے۔ میری تسلیم تب ہوگی جب موسیٰ مجھے سلام کرے گا۔ سلسلہ رکا، کہا نہیں ایک قدم اور آگے آ جاؤ۔ بیٹھا تخت پر ہے، سب جھکے ہوئے ہیں، ابراہیم نہیں جھک رہا ہے۔ ارے بابا سب جھکے ہوئے ہیں، ابراہیم کو چھوڑ دو، کیوں بچپن میں کو آگ میں جھونک رہے ہو؟ کہا نہیں مجھے اس کو جھکانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عزت اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو سلامت اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ رکیے، ایک قدم اور آگے جائیے۔ اے ابو لہب، اے ابو جہل، یہ سارا مکہ تمہیں سلام کر رہا ہے، یہ سارے قریش تمہیں سلام کر رہے ہیں، یہ ساری مملکتیں تمہیں سلام کر رہی ہیں، سارے آتے ہیں تمہیں جھکتے ہیں۔ یہ ایک محمد تمہاری بات نہیں مان رہا تو تم اس کو نکال کیوں رہے ہو؟ تم اس کو نکال کیوں رہے ہو؟ کہا نہیں یہ جو بھی مجھے سلام کر رہے ہیں یہ سارا بناوٹی ہے، حقیقی عزت اس کے پاس ہے، حقیقی سلامت اس کے پاس ہے، میں اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا ہوں۔ رکیے، سارا مدینہ مان رہا ہے، اصحاب و انصار مہاجرین مان رہے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، یہ علی کو کیوں لا رہے ہو؟ یہ سب مان رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، یہ اس کو گلے میں رسی باندھ کر کیوں باہر لا رہے ہو؟ کہا ہمیں پتا ہے ہماری حقیقت تب آیا ہوگی جب حقیقی عزت والا بیعت کرے گا۔ یہ برا ہے، یہ خالی سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، آ گئے کربلا کے میدان میں، سارے اسلام نے بیعت کر دی، سرحدوں نے بیعت کر دی، مملکتوں نے بیعت کر دی، مسلمانوں نے بیعت کر دی، لیکن اس کی آنکھ کا تارا، اس کی سوئی وہاں پر اٹکی ہوئی ہے جہاں حسین ابن علی کھڑے ہیں، جہاں پر حسین۔ ارے بابا چھوڑو، اگر ایک بیعت نہیں کر رہا ہے تو اتنے سارے بیعت کر رہے ہیں، مان کیوں نہیں رہے ہو؟ کہا نہیں مان سکتا کیونکہ حقیقی عزت کا مالک ہے۔ اب یہاں امامت کی طبیعت میں جو اولاد آیا، کیا بار بار بیعت طلب کر رہے ہو؟ کیا بار بار ایک ذلیل عزیز سے بیعت طلب کر رہا ہے؟ اب آ جاؤ میدان میں، حسین بھی آئے گا میدان میں۔ آج کے بعد تم ذلیلوں کی وہ حالت کروں گا کہ مرتے دم پر تم میں سے کوئی بھی ہم سے بیعت طلب نہیں کرے گا۔ تم میں سے کوئی بھی ہم سے بیعت طلب نہیں کرے گا۔ یہ سب کھوکھری عزتیں ان کے دروازے پر سر و سجود تھے، اگرچہ ظاہری طور پر بیٹھے تخت پر ہیں پر اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عزت درونی نہیں ہے، مال جاہ و حشم شان و شوکت جاری کی وجہ سے جو عزت ہے وہ ہمیشہ عزت حقیقی کے سامنے ذلیل ہوتی ہے، اور ایسا ہی ایک منظر دربار کوفہ میں نظر آیا۔ بھائی شہر تمہارا، لوگ تمہارے، تخت پر تم بیٹھے ہو، غلام سب تمہارے، سب سر تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں،
सब तुझे सलाम कर रहे हैं, ये एक जो तुझे सलाम नहीं कर रहा। दरबार इब्ने जियाद, शहर कूफा। जैसे ही असीरी के आलम में वारिद दरबार हुए, सलाम नहीं किया। सब सर झुके हुए हैं, ये सर बुलंद है। इज्जत दरूनी का मालिक है। ये इज्जत तख्तो ताज की वजह से नहीं है, ये इज्जत माल दौलत की वजह से नहीं है, ये इज्जत ज़ाहिरी शौन और शौकत की वजह से नहीं है। जुमला आपकी बारगाह में अर्ज करूं, ये दरे हुसैन का फकीर है, इसको इज्जत हुसैन ने दी है। अरे ये सब सलाम करने, इसने सलाम न किया तो क्या हुआ? कहा नहीं, मैं बनावटी मुसलमान हूं, मेरा खौल इस्लाम का है, मैं बनावटी मुसलमान हूं। जब तक हकीकी मुस्लिम मुझे सलाम नहीं करेगा, मेरी तमीन हो ही नहीं सकती। जब तक हकीकी मुस्लिम मुझे सलाम न करे, तब तक साहिब तख्त इज्जत पर हर्फ आता है। इज्जत इसकी बनावटी है। दो फकरे अर्ज करके आपकी ज़रूरतों को तमाम करें। जिसे दरबार में लाया गया है, ऐसी इसको उम्मीद नहीं थी। जब कूफे में दाखिल हुआ था, जाने वालों की भरमार थी, मेहमान नवाज थे, हर कोई अपने घर में दावत दे रहा है। लेकिन अगर मोहब्बत बसीरत के साथ न हो तो नतीजा ये निकलता है। तब्दील कुछ ऐसे हुआ मौसम कूफे का कि अब जो इशा की नमाज पढ़ के निकले हैं तो अकेले हैं। हुसैन का अजीज सफीर शहर कूफा में तन्हा है, गरीबुल वतन है, भूखा प्यासा है। या अचानक शहर में यह ऐलान कर दिया गया कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये तन्हा कूफे की गलियों में घूम रहे हैं। या एक गली में एक दरवाजे पर बैठ गए। हमारे यहां भी होता है कभी कभी ऐसा, अगर शहर के हालात खराब हो जाएं तो माएं बड़ी परेशान होती हैं। दरवाजों के चक्कर लगाती रहती है कि मेरा लाल वापस आ जाए, मेरा सरताज वापस आ जाए, मेरा बाबा वापस आ जाए। ऐसी एक तड़पती हुई मां थी कि जो दरवाजे के बार बार चक्कर लगा रही थी। दरवाजा खोला, देखा कि एक नामहरम घर के दरवाजे पर बैठा, देखकर अंदर चली गई। फिर दोबारा वापस देखा, फिर बैठा हुआ। ये एक बार पलट कर कहा, माफ कीजिएगा लेकिन मैं बेवा हूं, आप मेरे लिए नामहरम है, ये अच्छा नहीं लगता। जुमला अर्ज करूं अज़ादारों, ये मेरी इज्जत के लिए अच्छा नहीं है कि एक नामहरम मेरे दरवाजे। आप मेहरबानी फरमाकर यहां से चले जाइए, ये कहकर अंदर चली गई। फिर वापस आई तो देखा अभी तक वहां बैठा हुआ है। मुखातिब करके कहा, मैंने जो आपको कहा शायद आपने सुना नहीं, ये मेरा घर है, मेरे घर की दीवार है, मैं इजाजत नहीं देता हूँ, मैं इजाजत नहीं देती कि तुम यहाँ पर बैठो। देखो शहर के हालात खराब हैं, जाओ जाकर अपने घर में आराम करो, जाओ जाके अपने अहलो अयाल के साथ बैठो। बस ये जुमला सुनना था। ये जनाब मुस्लिम ने कहा, ए मस्तूर जरा ये तो बताओ, अगर किसी का घर न हो तो वो कहाँ जाए? अगर कोई गरीबुल वतन हो, अगर कोई एहलो अयाल न रखता हो तो वो कहां जाए? जैसे ये जुमला सुना ना, फितरत सालिम थी। मुखातिब करके कहा, आप कौन हैं? कहां के सब मुसाफिर हैं? कहा, मैं मदीने का मुसाफिर हूं।
بس جملہ کہوں عزادارو، اس مومنہ کے قلب کی جو عزت تھی وہ بھی مدینے کے گلیوں سے لی ہوئی تھی۔ مدینے کا نام سنا، مخاطب کر کے کہا مدینے میں کس جگہ سے ہو؟ کہا میں قبیلہ بنی ہاشم سے ہوں، محلہ بنی ہاشم سے ہوں۔ محلہ بنی ہاشم سے کس جگہ پہ؟ کس نسل سے ہو؟ کہا میں ابو طالب کا پوتا۔ بس یہ سننا تھا، کہا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، میں سفیر حسین ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ مومنہ قدموں پہ گر کے کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا، میں نے پہچانا نہیں، یہ گھر اور یہ آپ۔ ہاں عزادارو لے آئی جناب مسلم کو، بند مختصر کرتا چلوں، لے آئی جناب مسلم کو گھر کے اندر، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ یا مومنہ نے سنا کہ جناب مسلم کے قبرے سے آہو بکا اور گریہ وزاری کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ مومنہ جلدی سے اٹھی اور گئی اس حجرے میں، کیا دیکھا جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، مصلی عبادت پر رو رہے ہیں۔ کہا مولا رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا ابھی سو رہا تھا کہ خواب میں علی مرتضی آئے تھے اور کہہ رہے تھے العجل یا مسلم، ارے مسلم ہم منتظر ہیں۔ بس عزادارو یہ آواز آنی تھی، یا گھر کی چھت پر اور گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی، فوج کی آواز آنے لگی۔ جناب مسلم اٹھے، زرہ پہنی، ہتھیار اٹھائے، جیسے ہی باہر نکلنے لگے تو یہ مومنہ آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کے کہا مولا ابھی باہر مت جائیے، باہر کے حالات ہے، بس جملہ سنیے گا اور پرسہ دے دیجئے گا۔ مولا ابھی باہر مت جائیے، مولا باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ کہا اے مومنہ تجھے پتا ہے یہ سب میرے لیے آ رہے ہیں، اگر میں باہر نہ نکلا تو یہ تیرے گھر پہ حملہ کر دیں گے۔ ارے مسلم کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی کسی کی ناموس پر مسلم کی وجہ سے حملہ، مسلم کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی تیری ناموس پر حملہ کرے۔ ہاں عزادارو بس مختصر کیا، لے آئے جناب مسلم کو دارالامارہ میں۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ مسلم کو قتل کیا جائے۔ اب یہ لے جا رہے ہیں دارالامارہ کے اوپر، یا ایک شخص آیا چاہتا ہوا آگے بڑھا ہے، مسلم کو مخاطب کر کے کہا مولا معاف کیجئے گا، آپ کی اور تو کوئی مدد نہیں کر پائے، لیکن ابھی اگر ہمارے لیے کچھ حکم ہو تو بتاؤ۔ کہا اگر ہو سکے تو میں پیاسا ہوں، مجھے اگر پانی کے 2 گھونٹ مل جاتے تو میری پیاس بجھ جاتی۔ یہ مومن جلدی گیا اور جا کے پانی لے آیا۔ مسلم نے ہاتھ میں پانی لیا، جیسے ہی پینا چاہا اور خون کے قطرے اس آب میں گرے، مسلم نے کوزہ واپس کیا، دوسرا پانی لایا گیا، پھر آگے خون کے قطرے آب پانی میں گرے، پانی کا رنگ متغیر ہوا۔ تیسری مرتبہ جب پانی خون سے رنگین ہوا تو کوزہ واپس کر کے کہا کہ اگر مسلم کے نصیب میں یہ پانی ہوتا تو مسلم ضرور پی چکا ہوتا۔ بس عزادارو آؤ مسلم کی بارگاہ میں چلے، مولا ارے کیسے آپ کے نصیب میں یہ پانی ہو سکتا ہے؟ آپ کا مولا 3 دن کا پیاسا ذبح ہونا، آپ کا مولا 3 دن کا پیاسا ذبح ہونا ہے۔ لے آئے دارالامارہ کی چھت پہ۔ ایک بار یہ دربان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، مسلم رو رہا ہے۔ کہا مسلم کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ تم تو جری ہو، تم تو بہادر ہو، اس عالم میں تمہارا رونا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں، مسلم کو موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں یہ گریہ وزاری ہے؟ کہا اس خط کی وجہ سے کہ جو حسین کو لکھ چکا ہوں، میرا خط حسین تک پہنچ چکا ہوگا۔ ارے اس خط میں لکھا ہے کہ میرے مولا کوفہ آ جائیے، آپ کے لیے پرامن ہے۔ ارے کیسے بتاؤں حسین کو اب یہ کوفہ زینب کے لائق نہیں رہا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین